شریف ہے جس میں آتا ہے کہ ابن ماجہ کی کہ حضرت ابراہیم اگر زندہ ہوتے ہیں تو وہ نبی ہوتے، وہ ضعیف ہے آپ نے کہا تھا، تو اس کا کوئی حوالہ آپ نے دینا ہے؟ یہ تو ابن ماجہ ہے نا جی، جنازوں کا باب ہے جی، اور باب بھی یہی ہے، باب ما جاء فی الصلاۃ رب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر وفات حضور کے بچے پر نماز جنازہ۔ تو اس میں پہلی روایت ہے جو چھوڑ دیتے ہیں۔ اسماعیل بن نبی خالد کہتا میں نے عبداللہ بن نبی اوفا صحابی سے کہا رہتا ابراہیم اپنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نے رسول اللہ کے بچے ابراہیم کو دیکھا؟ کالا ماتا و صغیر، اس نے کہا چھوٹا ہی فوت ہو گیا تھا۔ ولو قضی ان یکون بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی لا شبن ولاک اللہ نبی بعد، اگر تقدیر میں یہ بات ہوتی کہ حضور کے بعد کوئی نبی ہو تو آپ کا بچہ زندہ رہتا، مگر آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ یہ ہے پکی صحیح روایت۔ جی، آگے وہ ہے کہ ابراہیم جب فوت ہوئے تو آپ نے نماز جنازہ پڑھی اور کہا کہ جنت میں اس کو دودھ پلانے والی، اور اگر وہ زندہ رہتا تو سچا نبی ہوتا، اور اگر زندہ رہتا تو اس کے ماموں جو مصری لوگ قبطی وہ آزاد ہو جاتے اور کوئی قبطی غلام نہ بنایا جاتا۔ اس میں لکھ لو ابراہیم بن عثمان، لکھا متروک تقریب تعظیم، یہ متروک راوی ہے، ضعیف نہیں، متروک، بالکل اس کو بنا چھوڑ دیا گیا، کوئی نہیں کسی کام کا ہی۔ ٹھیک ہے، زبردست۔ پہلی وہ صحیح پکی اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، نہیں وہ تو صحیح بخاری میں بھی ہے، وہ تو میں نے اسے دے دی تھی صحیح بخاری۔ ٹھیک ہے، اور یہ جعلی متروک جو ہے نا، میں نے عرض کیا تھا نا کہ اگر اس کو لیں بھی تو اسی حدیث بخاری اور ابن ماجہ والی پہلی کو لے کر نا مفہوم یہ بیان کریں گے کہ اگر آپ کے بعد کوئی نبی ہونا ہوتا تو آپ کا بچہ ابراہیم زندہ رہتا تو وہ نبی ہوتا، یہ بھی اس کے ساتھ سیٹ ہو جاتی ہے۔ مگر یہ جو ہے نا کہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں کہ اگر ہونا ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کو زندہ رکھتا اور نبی ہوتا، مگر آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، وہ سارا ہضم کر لیتے ہیں اور اپنی طرف سے بات بیان کرتے ہیں۔ جی، ہو گیا ٹھیک؟ یہ جی ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، اس میں اس نے ایک اور چیز لکھی ہے کہ یہ کہتا ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے حدیث، اور یہ کیا کہتے ہیں 3 سندوں سے ثابت ہے۔ نہیں، 3 سندوں سے وہ جو ہے نا شواہد جس کے علماء البانی میں، لیکن جو یہ ہے کہ زندہ رہتا نبی ہوتا، یہ بالکل متروک راوی کی، وہ وہی ہیں شواہد جو صحابیوں نے کہا نا کہ اگر زندہ رہتا حضور کے بعد کوئی نبی ہوتا، وہ تو ان کے خلاف ہے۔ علامہ البانی صاحب کہتے ہیں اگر ان کو لینا ہے تو اس میں تو تمہارے خلاف ہے کہ اگر کوئی نبی ہونا ہوتا تو پھر وہ زندہ رہتا نبی، مگر کوئی نبی نہیں۔ یہ ساری پہلی جلد میں نا سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ میں انہوں نے کیا، ٹھیک ہے، ملا جلا کر صحیح کہا، مگر ساتھ یہ رد نہیں کیا کہ جو اس کی تائید میں ہم لیتے ہیں جس کی وجہ سے کچھ جان پیدا ہوتی ہے، ان میں تو یہ بات بیان ہوئی ہے کہ اگر کوئی نبی ہونا ہوتا تو یہ زندہ رہتا نبی ہوتا، مگر آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ انہوں نے وہاں یہ بھی لکھا ہے علامہ البانی صاحب نے کہ اگر ان دجالوں کے بارے میں جاننا نا کہ ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں تو الاستاذ المودودی کے البیانات پڑھو، جو عدالت میں انہوں نے بیان جمع کرائے تھے، ان سے پتہ لگتا ہے قادیانی مسئلہ سے کہ ان کا دین سے ذرا بھی تعلق نہیں، بالکل یہ مرا گروہ ہے۔ اچھا جی، یہ میں پڑھ رہا تھا کہ کہتے ہیں انٹرنیٹ پہ نا، یہ خاتم النبیین پہ نا، تو ہمارے اسکالرز میں سے اب دیکھیں تو یعنی مجھے نہیں پتا یہ اوتھینٹک ہے یا نہیں ہے، لیکن کافی اسکالرز نے یہ کہا ہے کہ یا مطلب جس کا یہ ہے کہ خاتم النبیین جو ہے وہ غیر شرعی نبی آ سکتا ہے اور شریعت والا نبی نہیں آئے گا۔ یہ ساری بکواس ہے۔ ہاں، وہ الفاظ ایک طرف تو عیسیٰ علیہ السلام کا بتایا گیا کہ انہوں نے آنا ہے، وہی جو پہلے تھے، جی، دوسری طرف ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ جی، اب یہ لا نبی بازی میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے تو نبی جنس کے لیے کہ نہ پہلا نہ پچھلا، اس سے تو سب ختم ہو جاتے ہیں نا، کوئی نبی نہیں میرے بعد، نہ پرانا نہ نیا۔ اب اس عقیدے کو بھی سنبھالنا، وہاں پھر علماء تشریح کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اگر آئیں گے تو امت بن کر ہی رہیں گے، آپ کے امتی کے پیچھے نماز پڑھیں گے امام مہدی کے، اور کوئی نئی شریعت نہیں لائے، وہ انہی کی حد تک ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے مسئلے کو سلجھانے کے لیے اور ختم نبوت کو آپس میں مصالحہ، یہ نہیں کہ نئے نئے نبی آ سکتے ہیں جن کی عبارتیں نہیں دیتے، میں ان کے سب کو آپ کو بھیج دوں گا فوٹو سے، وہ نئے آنے والے پر تو لعنت بھیجتے ہیں کہ وہ کافر ہے، دجال ہے، خواہ شریعت والا ہوگا یا غیر تیرے۔ وہ تو عیسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ اگر وہ نازل ہوں گے تو آپ کی شریعت کو منسوخ نہیں کریں گے بلکہ آپ کے تابع ہو جائیں گے۔ اچھا، وہ صرف پہلے جو ایک نبی ان کے حد تک ہی مسئلہ حل کرنا ہے کہ ان کا آنا بھی جو اس کا رد نہ ہو اور ختم نبوت کو بھی کوئی نقصان نہ پہنچے۔ وہ کہتے ہیں اگر وہ آتے
اور نئی شریعت اپنی جاری کر دیتے جو پہلے ان کی تھی، تو حضور کا دین تو ختم ہو جاتا، پھر آپ خاتم النبیین کیا رہتے؟ وہ ان کا مسئلہ۔ یہ نئے آنے کے بعد کوئی کسی نے فرض نہیں کیا، ان میں سے ایک کا بھی کہن کہ بھائی کلیئر جس میں ہو کہ حضور کے بعد کوئی نیا بندہ آئے گا بغیر شریعت کے اور وہ ہوگا ٹھیک، یہ دکھائے نا۔ مولانا عبداللہ لکھنوی ہے دوسرے، کون کہتا ہے یہ بات؟ باقی ابن عربی کی بات ٹھیک ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس امت میں بغیر شریعت کے نبی ہوں گے، ان کا مفہوم اور ان کی اصطلاح یہ ہے شریعت، یہ مسئلے مسائل نہیں، شریعت ہے کہ وہ اعلان کرے اور اللہ تعالیٰ اسے اپائنٹ کر دے اور وہ کہے میں نبی ہوں مجھ پر ایمان لاؤ، یہ کوئی نہیں آئے گا۔ باقی ایسے امت میں پیدا ہوتے رہیں گے جن کا مقام اور مرتبہ بالکل نبیوں والا ہوگا، ان کو وحی کی جگہ الہام ہوگا، موضوع کی جگہ کرامت ملے گی اور شریعت کی بجائے اجتہاد ہوگا۔ انہوں نے تو بیٹا مسئلہ حل کیا کہ ختم نبوت سے جو قادیانی دھوکہ دیتے ہیں نا کہ حضور کی امت تو پھر سارے انعاموں سے محروم رہے گی، انہوں نے کہا نہیں، مقام جو ہے نا کہ ڈگری یہ سب ہوگی، چیزیں ملیں گی، مگر جیسے کسی افسر کو جب تک حکومت اپائنٹ نہ کرے، اس کو تشریح کا کہ وہ اعلان کرے اللہ کی طرف سے میں نبی ایمان لاؤ، جو نہ لائے کافر ہو جائے، جیسے انہوں نے نامرادوں نے کیا، اس کو کہتے ہیں کہ غیر تشریح نبی آئیں گے، یعنی نبیوں والے سارے کمال ان میں ہوں گے، اور بلکہ حدیث پاک میں آتا نبی اور رسول قیامت کے دن ان پر رشک کریں گے، ایسے حضور کے امتی ہوں گے، مگر ان کو نہ نبی کا نام ملے گا، یہ ٹائٹل وہ استعمال نہیں کر سکیں گے، نہ امت میں فساد ڈالیں گے کہ مجھے مانو۔ یہ ساری باتیں انہوں نے کھول کر کہی کہ نبی نام بھی نہیں ان کا ہوگا، نہ وہ لوگوں کو اپنے پر ایمان کی دعوت دیں گے، نہ ان کا منکر کو کافر ہوگا، اپنی ذات کی حد تک ان کو نبیوں والی ساری نعمت اللہ دے گا، کسی پر الہام ہوگا، جیسے حضور نے حضرت عمر کے بارے میں فرمایا کہ پچھلی امتوں میں لوگ تھے نبی نہیں تھے مگر اللہ کلام کرتا تھا، میری امت میں بھی اگر ان میں سے محدث اور مفہم کو عمر بھی ان میں سے، تو یہ ان کے سوال کا جواب ہے کہ امت سارے انعاموں سے محروم رہے گی، نہیں، انعام سب جاری ہے، اس کو کہتے ہیں مقام اور مرتبہ، وہ جاری ہے، منصب نہیں جاری کہ اس کو یہ پوسٹ کر دیا جائے اور وہ لوگوں کو کہے میں نبی اور مجھ پر ایمان لو، اس سے تو امت میں فساد ہی پڑے گا، روز روز جماعتیں بنتی رہیں گی، دوسروں کو کافر کہتے رہیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ حضرت عمر کے بارے میں بھی ایک روایت ہے کہ اگر میں نے جب انہوں سے یا قادیانیوں کے پورے ضلع کے دائی اکٹھے ہوئے تھے مربی، میں نے کہا ابن عربی کی کتاب پڑھی ہے، مان گئے، نہیں ہمارے علماء والے میں افسوس ہے یار تم پی ایچ ڈی کرتے ہو مگر حال یہ کتاب ہی نہیں پڑھی، انہوں نے کہا وہ نبی کہلا نہیں سکتا، نبی کا نام استعمال نہیں کر سکتا، لوگوں کو دعوت نہیں دے سکتا، اس کو شریعت والا نبی کا کہ وہ یہ قانون بنائے کہ مجھ پر بھی مان لاؤ، یہ نہیں، بس انعام اگر اس پر ہوتے ہیں تو ہوتے رہے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں سے نکالے نا۔ حضور نے فرمایا پہلی امتوں میں ایسے لوگ ہوتے تھے جو نبی نہیں ہوتے تھے مگر ان سے کلام ہوتا تھا، تو میری امت میں بھی اگر ان میں سے کوئی ہوئے تو عمر بھی ان میں سے ہے۔ نہیں کوئی اس طرح کی بھی ہے کہ میرے بعد اگر نبی ہوتا تو حضرت عمر ہوتے؟ وہ ذرا کمزور سے وہ بھی ہے، اچھا وہ کمزور ہے، ٹھیک، ترمذی وغیرہ میں اس کے کچھ راوی اتنے پختہ نہیں۔ ویسے ادھر یعنی کہ جو میں نے پڑھا نا ادھر ایک جو نام لیے ہوئے نا کچھ اسکالرس کے، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اب جس طرح یہ عبد الوہاب شیرانی نے لکھا ہے thus without doubt prophethood has not been abolished and it is only the law bearing prophethood that is abolished۔ عبد الوہاب شارانی کے علیہ عقید پر روایت بھی میرے پاس پڑھی ہے، پوری میں نے شروع سے آخر تک پڑھی، اصل میں ہم جو ابن عربی ان کے عقیدوں کو ان کا مختصر کر کے بیان کیا، ان کا بھی یہی مسلک ہے کہ شریعت سے مراد جیسے ہم سمجھیں نا کہ لا، یہ نہیں، شریعت سے مراد ہے کہ یہ ایک فکرہ بھی بڑھانا کہ اب مجھ پر ایمان لاؤ، جو نہیں ایمان لائے گا وہ کافر ہوگا، یہ اختیار نہیں ہوگا کسی کو، نہ اس کو یہ اطلاع آئے گی کہ تو نبی ہے۔ اچھا یہ تو صاحب انہوں نے لکھا، وہ کہتے ہیں نبی بننے والا جو حضور کے بعد کافر ہے، آپ کو ضرورت ہوگی تو دے دیں گے فوٹو اسٹیٹ سارے، ٹھیک ہے۔ نئے نبی کی بات کریں، عیسیٰ علیہ السلام کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے علماء اگر کہتے ہیں نا کہ وہ آئیں گے شریعت نہیں لائیں گے، وہ الگ بات ہے۔ اسی لیے حضرت عائشہ صدیقہ اور مغیرہ بن شعبہ کا یہ قول یہ سناتے ہیں کہ انہوں نے کہا خاتم النبیین کہا کرو، یہ نہ کہا کرو کہ حضور کے بعد نبی نہیں۔ اب اس میں بھی تشریح ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم اس لیے کہتے ہیں کہ آپ آخری نبی تو ہیں، وہ خاتم الانبیاء سے حل ہو گیا مسئلہ، مگر اگر کہیں کوئی نبی نہیں آپ کے بعد ہو سکتا، کوئی نامراد یہ بھی معنی نکال لے کہ پھر عیسیٰ بھی نہیں، تو عیسیٰ چونکہ آنے ہیں وہ آپ سے پہلے بھی تھے اور آپ سے بعد بھی، یہ دو لفظ آئے گا۔ اچھا ٹھیک ہے، تو یہ اس میں اس کا مطلب تو یہی ہے نا کہ آپ پہلے اپوائنٹ ہوئے تھے اس لیے آپ نبی یعنی کہ پہلے کاؤنٹ ہوں گے۔
آپ کو جو نبوت ملی ہے نا، اب اس کے بعد نئے کسی آدمی کو یہ عہدہ نہیں ملے گا، لا ينبأ أحد بعد، آپ کے بعد اب کسی کو یہ ٹائٹل نہیں ہوگا، جن کو ملنا تھا پہلے مل چکا. ٹھیک ہے. اور شریعت سے مراد یہ اعلان ہے کہ میں نبی ہوں، مجھ پر ایمان لاؤ، جو ایمان نہیں لائے گا وہ کافر ہو جائے گا. اس کو وہ کہتے ہیں کہ ایسا اگر کوئی آ جائے تو نئی شریعت ہوگی، یہ ایک نیا ہی قانون ہے کہ مجھ کو بھی مانو، حلال حرام کے مسئلوں کی وہاں بات نہیں. اسی طرح یہ ملا اب جب کہتے ہیں کہ وہ غیر تشریعی نبی ہوں گے تو مطلب یہ کہ نہ ان کو نبی کا نام ملے گا، نہ وہ اعلان کرنے کے مجاز ہوں گے، نہ ان پر ایمان لانا ضروری ہوگا. اپنی ذات کی حد تک انہیں اللہ تعالیٰ ساری ان نعمتوں سے نوازے گا جو بنی اسرائیل کے نبیوں کو ملتی، بس یہ مطلب ہے. ٹھیک. یہ ملا علی قاری کے بارے میں مجھے دو رائے میں نے پڑھی ہیں. ایک انہوں نے کہا ہے کہ لا نبی آبادی کا مطلب یہی ہے کہ شریعت والا نبی نہیں آئے گا، لیکن دوسری رائے پڑھی ہے کہ کوئی نبی قطعاً نہیں آ سکتا. ایک اور جگہ میں نے یہ رائے پڑھی ہے ان کی. نہیں، جگہ جگہ انہوں نے کہا جو کہے کہ آپ کے پاس کوئی نبی نہ آیا کہ کافر ہوگا. شرح الفقہ الاکبر ہے، مرکات ہے سارے جو موضوعات کبیر میں. یہ حضرت ابراہیم والی روایت کو پہلے انہوں نے موضوع کا، بعد میں پھر تشریح کرتے ہیں اگر بالفرض وہ ہوتے بھی زندہ اور نبی ہوتے بھی اور آپ کے بعد نبوت جاری بھی ہوتی تو پھر بھی تابع نبی ہوتے، جیسے حضرت خضر اور الیاس اب زندہ ہیں مگر وہ آپ کے تابع. وہ جو ایک چیزوں کو حل کرنا پڑتا نا کہ اگر بالفرض ہوتے تو جدائی ہوتے نبی یا حضور کے تابع ہوتے. باقی اسی بار کے ساتھ پہلے لکھ دیا کہ ان کا نبی ہونا خاتم النبیین کے خلاف ہوتا، اس لیے ہو نہیں سکتا. مجھے سب پڑھی ہے موضوعات کبیر، اس نے یہ موضوعات کبیر کا بھی ریفرنس دیا نا. تو اچھا اس میں بالکل کاٹ کر دیتے ہیں نا، یہی ان کا. اس لیے میں سب گروہوں کے بارے میں نرم رویہ رکھتا ہوں، ان کے بارے میں نہیں رکھتا. ان کا جو پڑا ہے نا پاکٹ بک یہ دجل ہی ہے، فریب ہی ہے، بات کاٹ لیتے ہیں آگے پیچھے. اچھا انہوں نے کہا ہے کہ حدیث موضوع ہے اور بس اس کے بعد اس کی تشریح کر دی انہوں نے، اس کی تشریح کر دی. بالکل ٹھیک ہے، لیکن ان کا یہ عقیدہ نہیں ہے. نہ عقیدہ تو کھول بات بیٹا یہی ہوتی. کہتے ہیں اس کو عربی زبان میں کہ جو منصوص ہوتا ہے منطوق وہ مفہوم پر غالب ہوتا ہے. ہم کسی کی عبارت سے کچھ سمجھتے ہیں، وہ مفہوم ہے جو ہم نکالتے ہیں. ایک منطوق ہے کہ صاف بول کر اس نے اپنا عقیدہ لکھا جگہ جگہ، اس کو لیں گے یا اپنے مفہوم کو لیتے پھریں گے. منطوق مفہوم پر مقدم ہے. ایک شخص بول کر کہتا کہ میرا یہ عقیدہ، آپ اس کی باتوں سے نکالتے پھرتے ہیں، یہ کوئی دین تو نہیں، فراد ہے. بالکل ٹھیک ہے. یہ آخری مسجد والا کہ خاتم یہ میں نکالوں گی، یہ تھوڑی دیر بعد آپ چلیں. ٹھیک ہے چل ملی ہے مگر روایت نہیں نا صحیح ہے. اچھا مگر جہاں یہ روایتیں آئی ہیں نا ساری مسلم شریف میں جی، اس کے ساتھ اگر یہ الفاظ نہیں بھی تو مضمون جو ہے نا بیٹا صاحب بتا رہا، کیونکہ وہاں ذکر یہ کہ 3 مسجدوں کے علاوہ کسی کی طرف سفر نہ کرو. اب اس میں 3 مسجدوں میں یہی بات آپ نے سمجھائی کہ یہ میری بنائی مسجد ہے، سلیمان کی، ابراہیم کی. تو خاتم المساجد سے یا آخر المساجد سے یہی مراد ہے کہ میں آخری نبی ہوں، اس کے لیے میرے بعد کسی نبی کی مسجد ہوگی نہیں. باقی الفاظ جو یہ ہیں انا خاتم الانبیاء اور مسجدی خاتم مساجد الانبیاء حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے. آگے اس کے آگے بھی وضاحت وہی ہے کہ ساری مسجدوں سے زیادہ جو حقدار ہے کہ اس کی زیارت کی جائے، اس کے لیے سواریاں کسی جائیں، وہ مسجد حرام ہے. میری یہ مسجد ہے جس میں ایک نماز 1000 کے برابر ہے. تو تشریح وہی بات ہے. اچھا نہیں تو یہ حدیث یہ صحیح نہیں ہے. رواہ البزار وفی موسیٰ بن عبیدہ وہو زید. اچھا ٹھیک ہے، ہم نے جو بات ہے وہی ساری بیان کریں. صحیح ہے.